دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ جو 26 مارچ کو مریم نواز کو نیب نے طلب کیا، لاہور نیب نے، یعنی ان کا جو لاہور میں دفتر ہے، تو دونوں طرف سب بندی جاری ہے۔ ایک طرف حکومت کا موڈ یہ ہے کہ وہ خنجر بکف قاتل چہار سو پھرتے ہیں، خنجر بکف قاتل چہار سو پھرتے ہیں، یہ جان لینے کے لیے آرزو پھرتے ہیں۔ یعنی جو حکومتی ایوان ہیں اور جو بدماشیہ کے اہلکار ہیں پنجاب میں، وہ پوری طرح مستعد ہیں اور انہیں یعنی اس چیز کا احساس ہے کہ جو مقابلہ ہوگا اس میں صرف پنجاب حکومت کافی نہیں۔ یعنی امیجن کریں، ایک شخصیت نے جانا ہے نیب میں، اور صرف جو پولیٹیکل ورکرز ہیں انہوں نے ایک سالیڈیریٹی شو کے طور پر ان کے ساتھ ہونا ہے، لیکن پنجاب حکومت نے باقاعدہ فیڈرل حکومت کو خط، یعنی نیب نے پنجاب حکومت نے فیڈرل حکومت کو، اور رینجرز اور پنجاب پولیس اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی یونیفارم کے گنڈا کمر باجوہ کے چیلے چانٹوں کی حیثیت سے وہاں ہوں گے، اگرچہ وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں یا حکومت کے ملازم ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ یعنی موڈ ہے حکومت کا کہ ہم نے زور بازو سے یعنی پاکستان کے عوام کو غلام رکھنا ہے، اور دوسری طرف جو عوامی طاقتیں ہیں جن کی اس وقت سمجھ لیں کہ جو سمبل ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ پی ڈی ایم نے بھی اظہار یکجہتی موسٹلی کیا، سوائے پیپلز پارٹی کے آپ کہہ لیں کہ جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے اپنا یعنی پی ڈی ایم کی طرف سے یہ سالیڈیریٹی شو کی کہ لاکھوں کارکن جو ہیں پی ڈی ایم کے وہ مریم صاحبہ کی پیشی کے وقت جائیں گے۔ اب اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کا کیا ہے آگے سے ریسپانس یا نون لیگ کا اوورال، تو مریم کہتی ہیں کہ وہ کیسے نہیں ڈرتی، نیب اچھی طرح جان لے۔ اب جب نیب کہتے ہیں تو اس کا مطلب اصل میں یہی ہے کہ بدماشیہ کا پورا گروہ، جن کا اس وقت فوکس جو ہے یہ ہے کہ کیسے مریم کو ایک عوامی طاقت کا سمبل بننے سے روکا جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے۔ پہلے ظاہر ہے لاہور ہائی کورٹ میں گیا، چودھری شوگر مل کیس میں ان کی ضمانت کینسل ہو جائے، لیکن وہاں لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سہل نہیں ہیں، لہذا انہوں نے ایک اور چال چلی ہے کہ کسی اور کیس میں چلو ایک اور کیس کھول دو، کیا فرق پڑتا ہے، یہی تو کہنا ہے نا۔ وہ اپنا جو پوڈل رکھا ہوا ہے جاوید اقبال نام کا ایک غلیظ شخص، نیب کا چیئرمین، تو سمپلی اس کو اشارہ ہی کرنا ہے، بلکہ اشارہ نہ بھی کریں تو وہ جس طرح یہ پالتو ہوتے ہیں نا، تو ان کا مالک جو ہے کسی کی طرف غصے کی نظر سے بھی دیکھ لے تو وہ اس کو پڑ جاتے ہیں۔ وہ ان کی پوزیشن یہی ہے جاوید اقبال اور ان کے رفقا کی۔ تو بہرحال وہ مریم کا اور نون لیگ کا یا پی ڈی ایم کا سینٹیمنٹ اس طرح ہے کہ ہے بھرم سرفروشی کا ہمارے دم سے، ہے بھرم سرفروشی کا ہمارے دم سے، اے ضمیر فروشو نہ الجھا کرو ہم سے، تمہیں اپنی خصلت ظلم پہ ناز سہی، ہے اعتبار حریت قائم ہمارے قدم سے۔ تو دیکھتے ہیں جی، ایک طرف نون لیگ پلس پی ڈی ایم، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کے یعنی جو بڑے ایکٹیو کانسٹیٹیوئنٹ ہیں یعنی جے یو آئی جو ہے، وہ دامن در میں سخن قدمیں اس میں مریم نواز کے ساتھ سالیڈیریٹی میں پیش ہے۔ اب اگر فگرز دیکھیں، ڈیموگرافک جو میک اپ ہے دیکھیں، اور جو پولیٹیکل جو ورکرز ہیں اس کے حساب سے دیکھیں، تو ظاہر ہے لاہور سے بیسٹ گراؤنڈ تو کوئی نون لیگ کے لیے نہیں ہے کہ ویل روٹڈ ہے، بڑی پاپولر ہے، کم و بیش 1,20,00,000 سے 1.5 کروڑ تک آبادی ہے صرف لاہور کی۔ اگر شیخو پورہ اور ایڈجسنٹ علاقے آپ شامل کریں تو کروڑوں میں ایزیلی ہے۔ ظاہر ہے یعنی ایکسٹینڈڈ لاہور میں آپ سمجھ لیں کہ یہاں تک کہ گجرانوالہ بھی اور ارد گرد باقی لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں، اور جی ٹی روڈ یہ وہ موٹر وے،
تو صرف ہم اگر شیخ پورہ لاہور کو ہی دیکھیں جو کہ بالکل یعنی مکس اپ ہیں، تو اس میں صوبائی اسمبلی کے صرف لاہور کے حلقے جو ہیں وہ 30 ہیں کم و بیش، اور قومی اسمبلی کے ہیں 14۔ شیخ پورہ کی قومی اسمبلی کے 4 ہیں اور صوبائی اسمبلی کے 9 ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 39 یعنی 39 صوبائی حلقے ہیں اور شیخ پورہ ملا کے 18 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ موسٹلی جہاں پر نون لیگ کے ہی ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، جو چند سیٹوں پر پی ٹی آئی کے یا ایک آدھ کو جو ڈسیڈنٹ ہے نون لیگ سے جس نے غداری کی ہوئی ہے جیسے شرک پوری وغیرہ، تو ان سب کو اگر کاؤنٹ کریں جہاں پر کوئی ایک آدھ سیٹ پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی ہے، وہ بھی ظاہر ہے بدماشیہ کے کرم سے ہی جیتی ہوئی ہے، اور ڈسیڈنٹ جو ہیں وہ بھی کوئی عوام کو کنٹرول تو نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 18 قومی اسمبلی کے حلقوں میں اور 39 صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں فارمیڈیبل پریزنس ہے نون لیگ کی۔ اگر وہ یہ ٹوٹل یعنی بنتے ہیں تقریباً 57 حلقے، تو 57 حلقوں میں ظاہر ہے پارٹی کی تنظیم بھی ہے، وہاں پر ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں اور موسٹلی سٹنگ ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں۔ اگر وہی 500 بھی بندہ لیں تو کم و بیش 30,000 لوگ بنتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا میاں صاحبان کا اپنا گھر ہے لاہور سے بیٹر کوئی اور پلیس نہیں ہو سکتی ان کے لیے کسی کو چیلنج کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ بدماشیہ ہے، باقاعدہ رینجرز پوری تب و تاب کے ساتھ اس کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے، موسٹلی لاہور کو، خاص طور پر وہ نیب کا جہاں پر دفتر اور اس کے ارد گرد کے اضلاع ارد گرد کا علاقہ جو ہے اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا کہ بڑا حساس معاملہ ہو گیا ہے جی، یہاں پر کوئی گولہ باری ہونے کا چانس ہے۔ تو دوسری طرف اب دیکھیں مریم صاحبہ کے پاس 2 ایکسکیوز تھے، جس طرح خان صاحب نے کیا کہ الیکشن کمیشن کی پیشی پر کہہ دیا کہ مجھے کرونا ہو گیا، اس کے باوجود کہ وہ یعنی انہوں نے ویکسین وغیرہ بھی لگوائی، اور ویکسین نہ بھی لگوائیں تو ان کے پاس تو ماشاءاللہ جادوئی لوگ ہیں جی، پیرنی صاحبہ ہیں، کرونا تو وہاں پر کہتے ہیں ان کو بھی ہو گیا جی، حالانکہ وہ تو روحانی شخصیت ہیں، بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کرونا کا ایکسکیوز بنایا، مریم بھی بنا سکتی تھی، جب یعنی آج ہی کہہ دے، یعنی جب تک آپ تک پہنچے گی ویڈیو تو ظاہر ہے آپ 25 تاریخ ہوگی اور نیکسٹ دن یعنی 26 کو پیشی ہے، تو وہ بھی کہہ دیں جی مجھے کرونا ہو گیا، یعنی اس والے سے یہ حساب چلایا جا سکتا ہے نا۔ تو لیکن بہرحال انہوں نے نہیں ایسا کیا، لیکن اب بھی مجھے شک ہے کہ آخری لمحات پر ہو سکتا ہے کہ نیب والے جو ہیں وہ اس پیشی کو پوسٹ پون کر دیں، کینسل کر دیں، کچھ بھی ان کی طرف سے ہو سکتا ہے، کیونکہ مریم اور ان کی پیشی اور ورکرز کا جو ایک گویا ابھرتا طوفان ہے، اس کی صرف احساس نہیں، پنجاب حکومت کے اعصاب جو ہیں وہ شل کر دی ہیں، اور ساتھ ان کے بدماشیہ کے لوگ۔ اب امیجن کریں نا، اب اگر لاہور، کیونکہ پنجاب پاکستان میں ظاہر ہے پولیٹیکل سینس میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں لاہور بہت زیادہ، گویا پورے پاکستان کا سمجھ لیں کہ جو ٹرینڈ سیٹر ہے عوامی سیاست کا وہ لاہور ہے۔ اب لاہور جو شہر ایاز جس کو میں کہتا ہوں، یعنی محمود ایاز کے والے سے، یعنی ایاز اس علاقے کا سب سے پہلا مسلمان گورنر تھا جو آج پاکستان ہے، اور وہ بیسڈ لاہور میں تھا محمود غزنوی کے حوالے سے، تو اس لیے شہر ایاز ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ لاہور جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی سیاست کا ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اب اگر وہاں پر رینجرز بمقابلہ عوام آ جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی صورتحال کیا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اور خاص طور پر نون لیگ کے پاس یہ بہترین اور سنہری موقع ہے کہ وہ گویا ایک ٹریلر ہے اس لانگ مارچ کا جو 26 کو ہونا تھا، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ہو۔ تو یہ گویا دونوں طرف سے جو سمجھ لیں کہ ٹگ آف وار ہے، دونوں طرف سے آزمائش ہے کہ ایک طرف سے پی ڈی ایم خاص طور پر نون لیگ اور دوسری طرف بدماشیہ جس کا سربراہ گکھڑ منڈی کا بدماش قمر باجوہ ہے،
اور ڈپٹی بدماش جو ہے فیاض حمید ہے، اور ان کے جو پالے ہوئے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے اب پنجاب میں ہیں، اور ساتھ رینجرز وغیرہ اور سویلین لباس میں ملبوس اور بہت سارے ٹھگ اور بدماش ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ لاہور کے زندہ دلانے لاہور بمقابلہ ان غاصب طاقتوں کے، جنہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ باقاعدہ دشمنی رکھی ہوئی ہے اور پاکستان کے عوام سے نفرت کرتے ہیں یہ باوردی بدماش، تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو مارکا ظہور پذیر ہونے لگا ہے اس کا کیا کنکلوژن ہوتا ہے۔ کیا اس لمحے سے پہلے ہی نیب کہہ دیتا ہے کہ ہم پوسٹ پون کرتے ہیں یا کینسل کرتے ہیں، یا بالفرض یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، اگر عمران خان کہہ سکتا ہے تو دیکھیں کرونا ادھر بھی آ سکتا ہے سمجھتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اب ظاہر ہے کوئی یعنی جنگ نہیں ہونی، اگرچہ حکومت نے ایسا ہی ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ ریڈ زون ہے اور رینجرز ہیں اور فوج ہے اور پولیس ہے وغیرہ وغیرہ۔ رینجر ایک مائلڈ نام ہے نا فوج کا، ہوتے تو وہی ہے نا۔ تو بہرحال دوسری طرف کارکنان نے سالیڈیریٹی شو کرنی ہے، ساتھ اپیئر ہونا ہے، نعرے لگانے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کو اغوا کرنا ہے جس طرح بدماشیاں کرتے ہیں یا کسی پر حملہ کرنا ہے۔ یہ ایک سیاسی یعنی لیڈرشپ ہے اور سیاسی ورکرز ہیں، سیاسی پروسیس ہے، یہ اس سٹیٹ میں ہے، پاکستان کی سٹیٹ میں جو پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ کسی جو گوروں کے جوتے چاٹنے والے لوگوں کی اولاد ہے، یہ جنرلز جو ہیں وہ 14 اگست کی رات تک جو پالش کرتے رہے گوروں کے بوٹ، یہ ان کے لکھتے جگر ہیں۔ آج کے جنرل جو ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے پاکستان کے بنانے میں، اس کو بگاڑنے میں، اس کو توڑنے میں، آئین کے ساتھ غداری کرنے میں، حلف اٹھا کے اس سے مکر جانے میں ان کا حصہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب، اب کوئی زیادہ دور معاملہ نہیں ہے کہ یہ گویا سمجھ لیں کہ یہ بھی پانی پت کی تازہ ترین جنگ ہے جی، جو اس میں جیتے گا وہی ہیرو ہوگا۔ اب مولانا نے تو پہلے دھمکی دی تھی کہ قمر باجوہ کے جو ٹھگ ہے اس کے دفتر تک ہم مارچ کرتے ہیں یا دھرنا وہاں دیں گے۔ اب یہ بھی ایک گویا پریکرسر ہے جی۔ تو دیکھتے ہیں کہ نون لیگ نے اپنا جو مزاج یا سٹائل بدلا ہے، اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ تو ہم پاکستان کے عوام اور عوامی لیڈرشپ اور پاکستان کے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ بھی اس کے لیے اس خواہش کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ خواہش رکھنا ہی کار ثواب ہے اور آپ کے باشعور ہونے کی دلیل ہے۔ اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے۔ خدا حافظ۔